السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم ابو الانبیاء نبیوں کے باپ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں بنیامین آپ کے سگے بھائی اور باقی کے سوتیلے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستاروں اور سورج چاند سب سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے فریب کریں، کیونکہ ان کے بھائی بنیامین کے علاوہ آپ سے حسد کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے والد کو آپ کے بھائیوں میں بے حد محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف علیہ السلام کو دیں، اور اسی وجہ سے ان کے آپس میں حسد تھی۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں سے بڑا بھائی یہودا نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، لہٰذا قتل نہ کرو، بلکہ کہیں غائب کر دو یا کسی کنویں میں پھینک آؤ اور بعد میں توبہ کر لیں گے، تاکہ ہمارے باپ کا توجہ صرف ہمارے تحریر رہے۔ پھر سب مل کے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے اور کہاں یقیناً ہم یوسف کے خیر خواہیں۔ جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے غفلت میں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بار بار اصرار کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لے جانے کی حامی بھر دی۔ اگلے دن یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مشورے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ اس کنویں میں ایک پتھر پر گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ جلد ہی نکال لیے جائیں گے۔ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس بکری کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ جب ہم کھیل میں مصروف تھے تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے۔ ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کنویں کے پاس آئے اور اپنا پانی کا ڈولا نیچے ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈولے میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اگلی صبح بازار میں بیچ دیں گے۔ جب قافلہ مصر میں پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کا وزیر خزانے عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑا احترام سے پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر یوسف علیہ السلام پلے بڑھے جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے اور بنو سنگار کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بہلانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں کہ اس نے مجھے بیٹا کی طرح پالا۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پکڑنے لگی، اور اسی میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر انہیں ملا۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بولی، جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اور خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ پھر وہی موجود کسی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگے، یہ تو یقیناً عورت کا مکر و فریب ہے، اور کہا، اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ دعوت کا دن آیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا تھما دیا اور ساتھ ہی ایک چھری بھی دیا، اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگی، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام پر دیوانہ ہو گئیں۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں جا ملوں گا۔
हालात को बेकाबू देखकर अजीज़ मिस्र ने आपस में यह मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जेल में पहुंच गए। जेल में आपके साथ दो और नौजवान भी थे। एक दिन वो दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखा। चूँकि वो दोनों नौजवान आपके साथ रहकर ये जान गए थे कि आप अलैहिस्सलाम बहुत नेक और बेहतरीन इंसान हैं, आपके पास आए और अपने ख्वाबों के बारे में बताया। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की दावत दी और अल्लाह की फजल से आपने ख्वाब की ताबीर बताई कि एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर होगा और दूसरे को सुला दिया जाएगा और परिंदे उसे नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले नौजवान से कहा, जब तुम रिहा हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरे बारे में भी जिक्र करना, लेकिन उसे शैतान ने उसको बादशाह से जिक्र करने से बुला दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल रहे। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली पतली लाकर गायों को खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 ही खुश्क बालियां। ये ख्वाब बादशाह को परेशान कर रही थी। बादशाह ने अपने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर मालूम की तो सब ने इनकार कर दिया। वो शख्स जो बादशाह के यहाँ शराब पिलाने पर मुकर्रर था, अचानक उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए और उसने बादशाह से कहा, मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मैं ख्वाब की ताबीर बता सकूं। उस शख्स ने जेल आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर बताई, मुसलसल 7 साल तक गले में खूब इजाफा होगा। तुम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करना और बाकी बालियों समेत रहने देना, क्योंकि उसके बाद 7 साल निहायत कहद के आएंगे, वो उस गले को खा जाएंगे जो तुमने ज़खीरा रहा था। उस शख्स ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाने के लिए कासिद भेजा। कासिद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम पहुँचाया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कासिद से कहा कि मैं तभी बाहर आऊँगा जब तक उन औरतों के मामले की हकीकत वाज़ेह न हो जाए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाला था। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर किस्सा मालूम किया। उस सारी औरतों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और बेकसूर हैं और हम ही उन पर आशिक थीं। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा इकराम और एहतराम किया और आपको अपने मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाने मुल्क मुकर्रर कर दिया और आपको तमाम अख्तियारात दे दिया।